ان لوگوں کے لیے جو کہ بیمار زیادہ ہیں اور وہ پھر بھی ڈاکٹر سے چھپ کے روزے رکھ رہے ہیں، تو اگر روزے کے دوران ایسی کیا علامات ہوں گی کہ ان کو اسی وقت روزہ کھول لینا چاہیے؟ جیسے عام دنوں میں ہے بالکل اسی طرح روزے کی حالت میں ہے. شوگر کے مریض کے پاس ہر وقت کوئی میٹھی چیز موجود ہونی چاہیے، اور طبیعت خراب ہونے کی صورت میں پھر انتظار نہیں کرنا. تو عموماً ہم مریض کو پہلے تو یہ بتاتے ہیں کہ رمضان میں آنے سے کچھ عرصہ پہلے اپنے معالج کے پاس ضرور آ جائیں. جو مریض جن کی سچویشن یا حالت بہت زیادہ سیریس ہے ان کو تو ہم اپنی طرف سے منع ضرور کر دیتے ہیں. اگر آپ پہلے سے ان کنٹرول ڈائبٹیز کے ساتھ جی رہے ہیں تو ابھی آپ اچانک سے روزے رکھنے لگ جائیں، شاید آپ کی صحت پہ بہت برا اثر پڑ سکتا ہے. رمضان میں ڈاکٹر صاحبہ آپ کے پاس بہت سارے آپ کے پیشنٹس جو کہ آپ ویسے بھی دیکھ رہی ہیں وہ آتے ہوں گے اور پوچھتے ہوں گے کہ ہم روزے رکھ سکتے ہیں کہ نہیں. اور آئی بلیو ڈائبیٹکس جو ہیں ان کو ایک وے آف لائف چینج کرنا چاہیے. ڈائبٹیز ایک ڈیزیز ہی نہیں ہے اور یہ بیسکلی ایک لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن ہے، تو اس کو اس طرح اگر ڈیل کریں تو یہ ڈیزیز بڑی ایزیلی آپ سے مینیج ہو جاتی ہے. اور رمضان بھی ایک لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن ہے. سو واٹ ہیو یو سین ان یور پیشنٹس؟ ڈاکٹر اس بار پہلے تو ہم یہ دیکھ لیں گے کہ رمضان پوری دنیا میں مسلمان جو ہیں صرف پاکستان میں نہیں روزے رکھے جاتے ہیں، اور رمضان کے علاوہ بھی کچھ جو ہیں نفلی عبادت کی جاتی ہے اسی طرح. تو روزے جب آتے ہیں تو ہمارے پاس بہت سے پیشنٹس آتے ہیں. موسٹلی جو ہمارے مریض ہیں وہ روزے رکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں. بہت کم. جی، یہ اچھی بات ہے کیونکہ اس کے ساتھ ایک مذہبی جوش و جذبہ بھی ہے سارا. ان روزے رکھنے میں خیر ایک تناسب کچھ لوگوں کا ایسا ہے جن کو کسی وجہ سے روزے رکھنے یا تو منع کر دیے جاتے ہیں یا وہ خود رکھ نہیں پاتے کیونکہ کسی ایک رمضان میں طبیعت خراب ہو گئی، شوگر لو ہو گئی یا بہت ہائی بھی ہو جاتی ہے. تو عموماً ہم مریض کو پہلے تو یہ بتاتے ہیں کہ رمضان میں آنے سے کچھ عرصہ پہلے اپنے معالج کے پاس ضرور آ جائیں. یعنی کہ اپنا جو بھی آپ کا فزیشین ہے یا ڈاکٹر ہے جس کے پاس آ کر آپ اپنی ڈائبٹیز کو یعنی ذیابطیس اور کوئی بھی اور جو مرض جو آپ کا چل رہا ہے، جیسے دل کے کچھ امراض ہیں، فالج ہے، گردوں کے کوئی امراض ہیں، تو پہلے ایک دفعہ اس کا دوبارہ سے چیک اپ کروا لیا جائے. خاص طور پہ ہم عموماً یہ کہتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ 1 منتھ یعنی 1 مہینہ پہلے ضرور آ جائیں. جس ٹائم پر آپ ڈاکٹر کے پاس آئیں گے تو آپ پہ کچھ ہم ٹیسٹ کروا لیتے ہیں جس میں گردوں کے اور جگر کے ٹیسٹ بہت اہم ہیں، اور اس کے ساتھ جو ایک HbA1c ایک ٹیسٹ کہا جاتا ہے جس کو ہم شوگر کا 3 مہینے کا ٹیسٹ کہتے ہیں. اس کی بنیاد پہ عموماً شوگر کے مریضوں کو ہم ایک کیٹیگری بنا لیتے ہیں کہ وہ ہائی رسک ہیں، یعنی کہ روزہ رکھنے سے کیا طبیعت خراب ہونے کا رسک بڑھ جائے گا، یا لو رسک ہیں یعنی کہ ان کو، تو ہم اس کی بیس پہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ مریض کو روزہ رکھنا چاہیے کہ نہیں. عموماً وہ لوگ جن کو روزہ رکھنے سے منع کیا جاتا ہے یہ ایسے لوگ ہیں جن کی شوگر پچھلے 3 سے 6 مہینے میں بہت زیادہ خراب رہی ہے یا بہت زیادہ تناسب رہا ہے. یعنی کہ اگر آپ پہلے سے ان کنٹرول ڈائبٹیز کے ساتھ جی رہے ہیں تو ابھی آپ اچانک سے روزے رکھنے لگ جائیں، شاید آپ کی صحت پہ بہت برا اثر پڑ سکتا ہے. تو پہلے آپ اس کو کنٹرول کریں، پلاننگ کریں اپنے ڈاکٹر کے ساتھ آ کے، اور پھر روزے رکھنے کا ایک وہ بالکل. اس کے علاوہ جو کرونک کڈنی ڈیزیز یعنی گردوں کے ایسے امراض میں مبتلا ہیں یا گردے واش کیے جا رہے ہیں، اسی طرح جگر کی ایسی بیماریاں ہیں اس میں بھی ہم عموماً پیشنٹس کو منع کر دیتے ہیں. یا کوئی ایسا مریض ہے جو بہت جس کی عمر 65 سال سے زیادہ ہو چکی ہے، جس کو شوگر لو ہونے کے علامات کا پتہ نہیں چلتا یا ظاہر نہیں ہوتے اس پہ، یا ایسے مریض جو بہت کمزور ہو چکے ہیں، وزن بہت زیادہ گر چکا ہے، فالج ہو چکا ہے. اس کے علاوہ کوئی ایسے مریض ہوں جن کو سٹینٹس وغیرہ یعنی کہ دل کا کوئی عارضہ ہو، عموماً ان کو منع کیا جاتا ہے. اچھا، مکمل طور پہ منع کر دیتے ہیں یا بیچ میں 1-2 روزے رکھ لیں، کچھ اسکپ کر دیں، ایسے بھی آپ مشورہ دیتے ہیں؟ جی، جو مریض جن کی سچویشن یا حالت بہت زیادہ سیریس ہے ان کو تو ہم اپنی طرف سے منع ضرور کر دیتے ہیں. لیکن چونکہ اس میں ایک مذہبی پہلو بھی ہے تو کچھ مریض رکھنا ضرور چاہتے ہیں. ان کو ہم ان کی بیماری کے لحاظ سے دوائی اور ادویات کے علاوہ ان کی غذا کو تھوڑا سا ایڈجسٹ کرنے کا کہتے ہیں. اچھا، ایک اس میں وہ کرتے ہیں تھوڑا سا ان لوگوں کے لیے جو کہ بیمار زیادہ ہیں اور وہ پھر بھی ڈاکٹر سے چھپ کے روزے رکھ رہے ہیں، تو اگر روزے کے دوران ایسی کیا علامات ہوں گی کہ ان کو اسی وقت روزہ کھول لینا چاہیے؟ بالکل. اچھا، جس مریض کو ہم روزہ رکھنے کا کہہ رہے ہیں یا اس کی دوائی، تو سب سے پہلے تو ہم ان کی ادویات کو ایڈجسٹ کریں گے. عموماً ایسی ادویات دی جاتی ہیں جو شوگر کو ایک دم سے لو نہیں کریں گی یا گرا نہیں دیں گی روزوں کے دوران. پہلے تو ہم پیشنٹ کو یہ بتاتے ہیں کہ اگر مریض کسی بھی وقت اس کو چڑچڑاپن آ رہا ہے، منہ کا کڑوا ہونا، نظر میں کوئی کسی قسم کی تبدیلی، دھندلا پن آ جانا، دل کی دھڑکن کا بے ربط ہو جانا یا بہت تیز ہو جانا، ٹھنڈے پسینے آنا، یہ وہ علامات ہیں جس میں عموماً ہم مریض کو کہتے ہیں کہ اپنی یا تو شوگر چیک کر لیں
اور اگر شوگر چیک کرنے کا آلہ گھر میں موجود نہیں ہے تو فوراً سے کوئی میٹھی چیز کھا کے روزے کو توڑ لیں. ٹھیک ہے. جو مریض پڑھا لکھا مریض ہے یا جس کے گھر میں آلات موجود ہیں شوگر چیک کرنے کے، تو عموماً اگر 70 سے شوگر نیچے چلی گئی ہے یا 300 سے اوپر چلی گئی ہے، دونوں صورتحال میں ہم مریض سے کہتے ہیں کہ روزے کو کھول دیا جائے. ٹھیک ہے. اچھا، یعنی کہ روزہ جب ہے، جیسے ایک کچھ جگہوں پہ یہ متھ بھی سروائیو کرتی ہے، سب پیشنٹس میں تو نہیں، لیکن کچھ لوگ شاید اس کو سوچتے ہوں گے کہ روزے میں شوگر چیک کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو روزہ بالکل نہیں ٹوٹتا. رادر آپ دیکھیں کہ اگر 70 سے نیچے آپ کی شوگر ہے یا 300 سے اوپر ہے تو پھر آپ روزہ کھول لیں اگر یہ ہے، اور اگر نہیں ہے تو آپ پھر تھوڑا ریسٹ کر کے دیکھیں، اور اگر آپ صحیح رہتے ہیں تو آپ روزہ کنٹینیو کر سکتے ہیں. بالکل. انفیکٹ ہم اپنے مریضوں کو عموماً یہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے جو انٹرنیشنلی ہے کہ تقریباً 7 دفعہ دن میں روزے کی حالت میں چیک کی جائے شوگر. اچھا جی. لیکن چونکہ ہمارے مریض اتنا چیک نہیں کر سکتے تو ہم لیکن دوپہر کو 12 بجے، دوپہر کو 3 بجے اور بالکل افطاری سے کچھ گھنٹے پہلے بھی ہم اپنے مریضوں کو کہتے ہیں کہ اپنی شوگر کو ضرور چیک کر لیجیے تاکہ آپ کی حالت خراب ہونے سے پہلے آپ کو اندازہ ہو جائے. جیسے اگر ایک پیشنٹ نے کسی وقت 12 یا 1 بجے دوپہر کو شوگر چیک کیا اور وہ تقریباً 80 پر آ چکی ہے، ایسے پیشنٹس کو ہم عموماً کہتے ہیں کہ وہ 1 گھنٹے بعد اس شوگر کو دوبارہ چیک کر لیں، یعنی وہ اس وقت لو ہونا شروع ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. تو تقریباً 80 پر آپ اس کو دوبارہ چیک کریں گے. جب وہ 70 پہ چلی جائے گی تو آپ روزہ افطار کر لیں گے یا روزہ کھول لیں گے اس ٹائم پہ. تو ایسے حالت میں آپ کو چیک کرنا جائز ہے اور اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. آپ کیا ریکمینڈ کرتی ہیں کہ اس طرح جو ڈائبیٹکس روزہ رکھ رہے ہیں وہ اپنے پاس کوئی ٹافی رکھ لیں، کھجور رکھ لیں، کیا چیز ہمیشہ کیری کریں، اور گھر میں یا اپنے آفس میں یا جہاں پہ بھی ہیں وہاں پہ کچھ لوگوں کو انفارم بھی کر دیں؟ بالکل. تو آپ لوگ کس طرح سے کاؤنسل کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے. جیسے عام دنوں میں ہے بالکل اسی طرح روزے کی حالت میں ہے. شوگر کے مریض کے پاس ہر وقت کوئی میٹھی چیز موجود ہونی چاہیے جس میں چاکلیٹ ہے، چینی ہے، گڑ ہے یا کینڈیز، ٹافیز جو کیری کرنا آسان ہے. جیسے باہر کے ممالک میں بھی ہوتا ہے کہ مریض اکثر ایک بریسلٹ بھی پہن لیتے ہیں یا کارڈ کے اپنے پاس رکھتے ہیں. تو جو کچھ ہمارے ایسے پیشنٹس ہیں وہ بریسلٹ کا استعمال بھی کرتے ہیں. چھوٹے بچے جو اسکول جاتے ہیں ان کی ٹیچرس کو ضرور پتہ ہو کہ وہ انسولین لگاتے ہیں. اسی طرح جو کچھ بوڑھے لوگ ہیں جو گھر میں رہ رہے ہیں تو گھر کے ارد گرد لوگوں کو ضرور پتہ ہو کہ انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، اور شوگر کی لو ہونے کی علامات مریض کو خود سے پتہ ہو کہ میں نے یہ فوراً سے اپنے ارد گرد موجود لوگوں کو بتانی ہے. اور طبیعت خراب ہونے کی صورت میں پھر انتظار نہیں کرنا. یہ دس از اے ویری کیچ لائن کہ آپ نے انتظار نہیں کرنا. اگر آپ کی کوئی بھی چیزیں ایکسپیرینس کریں اس میں کہ آپ نے دھندلا پن آپ کی نظر میں اور پسینہ آنا اور منہ کا کڑوا ہونا، یہ چیزیں کچھ آپ نے بتائی ہیں تو یہ ویری امپورٹنٹ.